کتابیں ان اس طرح کی تحقیقات اور اس طرح کے تحفظات اور احتیاطوں کو سوچ نہیں سکتی. بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے حضرت ابن فاروق ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اصرار کے تحت قرآن کریم کو جمع کرتے ہیں. پہلے تو مانے نہیں، جب حضرت عمر زیادہ اصرار کرتے رہے تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ نے میرا شر سر کر دیا، میں مطمئن ہو گیا کہ ہاں مجھے بھی ایسا ہی کر لینا چاہیے. کہ دونوں حضرات نے زید بن ثابت کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ ہم دونوں نے مشورہ کیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کریں گے اور یہ کام تمہارے حوالے کیا. تو حضرت زید بن ثابت نے کہا لو کلفتمونی علی نقل الجبال، اگر آپ لوگ مجھے حکم دیں گے کہ وزنی پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے آؤں تو یہ میرے آسان ہے، مگر یہ کام میں کرنے کے لیے تیار نہیں جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا. یہ دونوں حضرات ان کو سمجھاتے رہے حتی شرح اللہ صدر زید بن ثابت، یہاں تک زید بن ثابت کا دل بھی مطمئن ہو گیا. اب زید بن ثابت نے قرآن کریم جمع کرنا شروع کیا. جتنا لکھا ہوا جہاں جہاں تھا سارا سمیٹ لیا اور سمیٹ کے اپنے پاس رکھا. اس کے ایک سورت نوٹ کرتے تھے اور پھر کہتے تھے یہ سورت جن جن لوگوں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہے وہ آ کر میرے پاس گواہی دیں. چنانچہ آگے آ کر کہتا ہے میں نے حضور سے یہ سورت سنی ہے تو سنائیے. اب سناتا تھا اور انہوں نے جو کاپی بنائی اس کو دیکھتے تھے، الفاظ ایک ویسے ہی ہیں، بے زبر ویسی پڑھ رہے ہیں، کوئی ملاوٹ تو نہیں، کوئی کمی زیادتی تو نہیں، بالکل ٹھیک. دوسرا گواہ تو دونوں تین آدمی جب گواہی دیتے تھے کہ ہم نے یہ آیت دور سے سنی، انہیں لفظوں کے ساتھ سنی ہے، اب اس کو ٹک کرتے تھے. اس طرح سے پورا قرآن جمع ہو گیا. اور پورا قرآن جمع ہونے کے بعد چونکہ زید بن ثابت خود حافظ تھے، انہوں نے کہا کہ مطلب پھر پڑھ کے دیکھتا ہوں میں. چونکہ پڑھتے رہے تو کہا اب 2 آیتیں تو اس میں وہ مجھے یاد میں نے حضور سے سنی اور اس میں نہیں آ رہی وہ آیت، وہ کہاں ہے اور اس کا کوئی گواہی دینے والا بھی نہیں مل رہا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ایک آیت یہ اور ایک دوسری آیت ہے سورہ احزاب کی. پریشان ہو گئے. آیت تو ہے یہ قرآن کی، مگر اس جو ہم نے کاپی تیار کی اس کاپی میں وہ آیت نہیں آ رہی ہے تو کیا ہم اس آیت کو چھوڑ دیں؟ مگر چھوڑ نہیں سکتے، قرآن ضائع ہو جائے گا. تو انتظار کرتے رہے، معلومات کرتے رہے، یہاں تک ایک شخص آ گیا. پوچھا بھائی اس آیت کے بارے میں تم کچھ کہہ سکتے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور سے سنی. کہا ذرا سناؤ آیت. انہوں نے آیت سنائی تو ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے ان کو یاد تھی. کہنے لگے آیت تو مل گئی اور آیت کا گواہ بھی مل گیا، مگر گواہ ملا ایک اور گواہ ہونے چاہیے 2. جو سوچ ہی رہے تھے تو اس میں دوسرا عجوبہ ہو گیا. اور عجوبہ کیا ہو گیا؟ ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر کہا زید بن ثابت آپ جانتے ہو یہ کون ہیں؟ کہا خزیمہ بن ثابت. اور کون؟ کہا لگا نہیں خزیمہ ثابت تو ہیں یہ، مگر ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے جو شاید آپ کو معلوم نہیں. مطلب کیا؟ کہ ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ السلام کو ایک یہودی نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے لیے گواہ لائیے. حضور نے فرمایا میرے پاس اس بات کے لیے گواہ نہیں ہے. اس نے کہا جب گواہ نہیں تو میں کیسے آپ کی بات مان سکتا ہوں؟ یہودی نے کہا. تو خزیمہ بن ثابت نے اس وقت کھڑے ہو کر کہا تھا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کے حق میں. حضور نے فرمایا تم کیسے گواہی دے رہے ہو جب تم تھے ہی نہیں اس وقت؟ خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے. جب اس چیز کے بارے میں آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا دعویٰ سچا ہوگا، میں گواہی دیتا ہوں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ آج کے بعد تمہاری ایک کی گواہی 2 کے برابر. آج کے 2 گواہ ایک ہی کی گواہی 2 کے برابر. اس طرح سے پورا قرآن کریم ایک کاپی میں جمع ہو گیا. اور اب جب مرکز خلافت خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ میں یہ کاپی اوریجنل کاپی پہنچ گئی تو باقاعدہ میٹنگ ہوئی کہ اس کاپی کو کہاں رکھا جائے گا. یہ سرکاری طور پر تیار کی ہوئی قرآن کریم کی خصوصی کاپی ہے. پھر بھائی یہ جو تاریخ میں سنا رہا ہوں باقی مذہبوں کی کتابیں اس طرح کی تاریخ سے محروم. ایک جز پر ہم نے تحقیقات کی ہماری امت مسلمہ نے. بلکہ خزیمہ بن ثابت یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کو جمع کرنا شروع کیا تو کس کس کاغذ پر لکھے ہوئے، وہ کاغذ کیسا تھا، وہ ہڈیاں کیسی تھی، وہ پتھر کیسے تھے، ان کا روشنائی کیسے استعمال ہوئی تھی جن پر یہ سارا قرآن لکھا ہوا تھا. تو جمع تو ریکارڈ میں نے وہ رکے جمع کیے، وہ کھالیں جمع کی جن پر وہ قرآن لکھا جاتا تھا، وہ ہڈیاں جمع کی جن پر وہ قرآن لکھا ہوا تھا. وہ ہڈیاں، وہ کھالیں، وہ پتے، وہ کھجور کی چھالیں، یہ ساری چیزیں جمع کرنے کے بعد پھر میں نے ایک نئی کاپی تیار کی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ایک بکری کے کھالوں کی کاپی تیار کی گئی اور اس کھال پر وہ قرآن کریم لکھا گیا. جب وہ اوریجنل کاپی تیار ہوئی باقاعدہ میٹنگ ہوئی کہ اس کاپی کو کہاں رکھا جائے گا. چنانچہ فیصلہ ہوا کہ یہ کاپی اس گھر میں رکھی جائے گی جس گھر میں یہ قرآن نازل ہوتا تھا اور وہ گھر
جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ، جس میں ایک طرف سے حضور نبی علیہ السلام کی قبر مبارک، آپ وہاں آرام فرما، وہیں حضرت عائشہ رہا کرتی تھی اور اسی کمرے میں اس کو رنگ رکھا. لیکن امت کو تو ضرورت ہے اس کی، بار بار اس اوریجنل کاپی کو دیکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو مسجد نبوی میں باقاعدہ ایک ستون لگایا گیا اور اس ستون پر یہ اوریجنل کاپی رکھی جاتی تھی، تاکہ کوئی آدمی قرآن پڑھنے والا اگر کبھی دیکھنا چاہے آیت کیا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں، اس اوریجنل کاپی پر آپ کو کھول کر دیکھتا تھا. اور بعد میں طویل زمانے تک اس ستون کا حوالہ دیا جاتا تھا، نام آتا تھا. کہنے کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی نا صحیفہ مبارکہ کے ستون کے پاس، میں نے ان کو دیکھا تھا صحیفہ مبارکہ کے، یعنی وہ حوالہ کے عنوان بن گیا بعد میں کہ حوالے دیے جاتے تھے. جس ستون کے اوپر صحیفہ رکھا جاتا تھا صحیفہ قرآن، وہاں میں نے ملاقات کی ہے، وہاں میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا، وہاں میں نے آرام ہوتے ہوئے دیکھا، یہ سارے حوالے دیے جاتے تھے. حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین بن گئے. انہوں نے بلوایا اور بلانے کے بعد کو قرآن کریم منگوایا. اب اس کے بعد پھر وہاں سے لے کر انہوں نے حضرت حفصہ کے پاس رکھا، کیونکہ حضرت حفصہ بھی حضور کے ازواج مطابق تھے، تو وہاں سے لے کر وہاں کیوں رکھا؟ اس لیے کہ امیر المومنین کو کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے اوریجنل کاپی کو دیکھنے کی. تو حضرت عائشہ کے پاس جب جاتے تو پردے کا مسئلہ ہوتا، وہ ان کی بیٹی نہیں تھی، حضرت حفصہ ان کی بیٹی ہیں، اس لیے وہاں سے لے کر کے ان کے گھر میں رکھا گیا. وہ بھی ازواج مطہرات میں سے تھی، یہ بھی ازواج مطہرات میں سے تھی. ادھر سے حضرت عمر بن خطاب نے قرآن کریم پڑھانے کا اتنا وسیع انتظام کیا پڑھنے پڑھانے کا کہ سعد بن وقاص جو فوج کے کمانڈر تھے ان کو آرڈر لکھا کہ تم سال کے سال دوسرے ملکوں میں لڑنے میں اور جہاد میں مشغول رہتے ہو، ایسا نہ ہو قرآن پڑھنا اور پڑھانا تمہیں بھول جائے. یہ لڑنے وڑنے کا کام ایک طرف رکھو، مگر فی الحال فوج کے اندر حفظ قرآن کا سلسلہ شروع کر دو اور مجھے جلدی لسٹ بتاؤ کتنے تیار کر دیے. تو سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک سال کے بعد مرکز کو لسٹ بھیجی کہ فوج کے اندر ہم نے حفظ قرآن کا سلسلہ شروع کر دیا، اس سال 900 حافظ تیار ہو. اور یہ ایران اور عراق کے جنگلوں کے اندر ایک طرف سے جہاد میں مشغول، اسلام پھیلانے میں مشغول، اسی طرف سے اسی جہاد کے دوران حفظ قرآن کا سلسلہ چلتا رہا. ایک سال کے بعد 900 آدمی کی لسٹ پہنچ گئی مرکز خلافت میں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خوشی ہو گئی، لیکن صاحب نے کہا 900 کل، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جب میں نے یہاں سے فوج بھیجی تھی 60,000 فوج تھی، 60,000 میں سے 900 آدمی حافظ ہوئے ہیں، یہ کچھ بھی تعداد نہیں. واقعہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے اور انہوں نے سوچا کہ اس ایران جہاں حضور نبی علیہ السلام کا مکتب مبارک اڑا گیا تھا، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے مگر اس ایران میں ہمارا اسلام داخل نہیں ہوا. اور وہ بادشاہ تو دنیا سے مارا جا چکا تھا جس نے حضور کا خط پھاڑ دیا تھا. آپ کا خط وہاں جب گیا اسلام قبول کرنے کے لیے تو ایران کا بادشاہ کسرا، اس نے مصدق رسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حضور کے خط مبارک کے ٹکڑے کر دیے. اور جب صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے خط مبارک کے ٹکڑے کر دیے، تو حضور نے فرمایا میرے خط کے ٹکڑے اس نے ملک کے ٹکڑے کر دیے، اس نے اپنے ملک کے ٹکڑے کر دیے، مصدق ملک اپنے ملک کے ٹکڑے کر دیے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں فرمایا جس بادشاہ نے میرے خط کے ٹکڑے کر دیے تھے اس بادشاہ کو آج رات اس کے بیٹے نے قتل کر دیا. اس بادشاہ نے اس کا کسرا اس کا نام تھا، اس نے آرڈر بھیجا تھا جس نبی نے مجھے یہ خط لکھا ہے اس نے میری توہین کی ہے، اس نبی کو گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کرو. تو اس نے گرفتار کرنے کا آرڈر بھیجا تھا. اور وہ دو آدمی پہنچ گئے حضور کے پاس، ایک کا نام تھا باب ہوئے، ایک کا نام تھا خسرو ہوئے. یہ دونوں حضور کے یہاں پہنچے ہیں اور داڑھی مونڈے ہوئے تھے. تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے داڑیاں کیوں صاف کی ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے داڑیاں صاف کرو. حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا داڑھی رکھو. اس کے بعد آپ کیوں آ رہے ہو؟ تم کہنے لگا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے. کس نے کہا؟ ہمارے رب نے کہا ہے. حضور نے ان کو ٹھہرایا رات کو ان کے مہمان نوازی کے لیے ایک جگہ ایک آدمی کے حوالے کیا. اگلے دن صبح بلا کر کے فرمایا جس تمہارے رب نے جس تمہارے بادشاہ نے تم کو بھیجا تھا مجھے گرفتار کرنے کے لیے، اس کے بیٹے شیروے نے اسے آج رات قتل کر دیا. تو کہنے لگا آپ کو کیسے معلوم؟ یہاں سے تو ایران پہنچنے میں 1.5 مہینہ لگتا ہے، کم سے کم 1 مہینہ. تو آپ کو خبر ہے اللہ کے نبی. چنانچہ شیروے نے اپنے ظالم باپ کو قتل کر دیا تھا. تو جس نے خط توڑ پھاڑ دیا تھا وہ تو مارا جا چکا تھا. اس کے بعد اس ملک کے سربراہ پر سربراہ بدلتے گئے، یہاں تک ایک وقت آیا کہ عورت سربراہ بن گئی. حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس قوم کا سربراہ عورت بن جائے. بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، آپ نے فوج تیار کی، 60,000 کا لشکر روانہ ہوا ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن وقاص سے فرمایا 60,000 کے لشکر میں تم نے 900 حافظ تیار کیے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور زیادہ محنت کرو اس پر.
اس طرح سے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں شروع کیا. اسلام پھیلتا گیا، قرآن پڑھا جاتا رہا، سمجھا جاتا رہا، لیکن ابھی قرآن کریم میں زیر زبریں نہیں تھی. اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ سب قرآن پڑھنے میں آپس میں اختلافات ہونے لگے. ایک اس طرح سے پڑھتا تھا، دوسرا اس طرح سے پڑھتا تھا. کوئی آیت پڑھتا تھا انما یامر مساجد اللہ، اور کوئی آیت پڑھتا تھا انما یامر مساجد اللہ. کوئی آیت پڑھتا تھا اذا جاء نصر اللہ، اور کوئی پڑھتا تھا اذا گاء نصر اللہ. پڑھنے کے انداز الگ الگ تھے. آج بھی جب کبھی مکہ مکرمہ میں مختلف ملکوں کے لوگ آتے ہیں تو اپنی اپنی زبان میں جب وہ پڑھتے ہیں تو عجیب لگتا ہے. ترکی کے لوگ آج بھی وہ کاف کو چے پڑھتے ہیں. ہم لوگ کرتے ہیں اللہ اکبر، وہ پڑھتے ہیں اللہ اجبر. ہم کرتے ہیں اللہم انا نسألک کرمک، وہ پڑھتے ہیں اللہم انا نسألک چرمک. ہم کہتے ہیں تم کیا پڑھتے ہو، وہ کہتے ہیں تم کیا پڑھتے ہو. ہمارے خیال میں وہ غلط پڑھتے ہیں، ان کے خیال میں ہم غلط پڑھتے ہیں. تو وہ پڑھتے ہیں اللہ اجبر، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. ان کے پڑھنے کا انداز وہی ہے، ہمارے پڑھنے کا انداز یہی ہے. اس طرح سے ایک کہتا تھا میرا صحیح ہے تمہارا غلط، وہ کہتا تھا میرا صحیح ہے تمہارا غلط. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت حذیفہ نے درخواست بھیجی، حضرت قرآن پڑھنے میں لوگوں میں اختلافات ہو رہے ہیں، اس اختلاف کو کوئی حل نکالیے. چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ میٹنگ بلائی. اس میٹنگ میں پھر نئے سرے سے قرآن کریم کو ایک کاپیاں تیار کی گئی، 8 کاپیاں، اور فرمایا گیا کہ اسی کے مطابق قرآن پڑھنا پڑھانے کا سلسلہ شروع کر دو. اور اس کے بعد ان 8 کاپیوں میں سے 2 یا 3 کاپیاں اس وقت دنیا میں موجود ہیں. پھر اور آگے دور آیا، پھر قرآن کریم میں زیر زبریں لگائی گئی. پھر اور آگے دور آیا، پھر قرآن کریم کے ترجمے، پھر تفسیریں، اور پھر قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ علم تیار کیا گیا. اس کو کہتے ہیں علم قراءت، اس کو کہتے ہیں علم تجوید. یہاں تک کہ قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کے لیے باقاعدہ علم تیار کیا گیا. اس کو کہتے ہیں علم تحسین الصوت، کس طرح سے آواز کو اچھے سے اچھا بنائیں اور قرآن کریم کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھا جائے. معلوم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جب قرآن کو اگر اچھی آواز کے ساتھ کوئی نہیں پڑھتا ہے تو ہم میں سے نہیں. قرآن اچھی آواز سے پڑھنا ہے. لیکن اقرأوا القرآن بالحون العرب، قرآن کو عربی لہجوں میں پڑھو، گانے کے لہجوں میں، جنا کے انداز پر قرآن کو نہیں پڑھنا، ساز پر نہیں چلانا. اب اس طرح سے قرآن اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنی تعبیرات کے ساتھ، ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے اللہ کے نبی پر یہ نازل ہوا تھا امت تک قرآن پہنچ گیا. اب جس مذہب کی بنیادی کتاب اتنے ریکارڈ کے ساتھ امت تک آئی ہو وہی مذہب سچا ہوگا، اور جس مذہب کے پاس یہ کتاب محفوظ نہیں وہ مذہب سچا نہیں ہو سکتا. جب ہم یہ میٹر لگائیں گے تو عیسائی مذہب کو لگائیں گے تو وہ بھی گر جاتا ہے، یہودی مذہب کو لگائیں گے وہ بھی گر جاتا ہے، ہندو مذہب کو لگائیں گے وہ بھی گر جاتا ہے. جس مذہب کو بھی میٹر لگائیں گے، سب آپ کے پاس اوریجنل کتاب ہے کہ نہیں، آپ کا مذہب کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ اور اسلام میں آپ کے پاس اوریجنل کا بالکل اصل، کہیں کوئی ملاوٹ نہیں، کہیں کوئی کمی زیادتی نہیں. کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ تم مسلمان ہو، اپنی کتاب کی تعریفیں کر رہے ہو. جی ہم مسلمان ہی نہیں، دنیا کے تمام تحقیقات کرنے والے افراد، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں چاہے دوسری قوموں میں سے ہوں، وہ تمام تحقیقات کرنے والے افراد کی تحقیق یہی بتاتی ہے. چنانچہ ایک مرتبہ جرمنی کی مشہور یونیورسٹی میونخ میں ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا اسی غرض کے لیے کہ قرآن کو ہم ملا کر کے چیک کر کے دیکھیں گے اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے یا نہیں. ادارے کے تمام افراد یہودی تھے، ادارہ بھی یہودیوں کا تھا. اس زمانے میں ہٹلر اور جرمنی میں یہودی آباد تھے، اور اس اکیڈمی کے اکثر ممبران یہودی تھے. اور تقریباً انہوں نے رپورٹ دی تھی اس قرآن کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے. ہم نے 40,000 قرآن جمع کیے اور ہر قرآن کو ملا کر کے دیکھا، کہیں کوئی ملاوٹ نہیں. تو قرآن خالص کتاب. اس لیے اب دنیا کے انسانوں کے لیے اگر سچا کوئی راستہ ہے تو وہ صرف اسلام ہے، کیونکہ اسلام ہی کی بنیادی کتاب محفوظ ہے. اب اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تمہیں راستہ دکھائے گا وہ والا راستہ جو سچا اور صحیح راستہ. امت مسلمہ کا طرز عمل قرآن کریم کے ساتھ کیا ہے؟ قرآن نے خود ہی بیان فرمایا. قیامت کے دن وقال رسول، قیامت کے دن رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، میری قوم نے اتخذ القرآن مہجورا، قرآن کو چھوڑ دیا. چنانچہ اس وقت مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ قرآن کو ناظرہ پڑھنے کی بھی ان کے پاس فرصت نہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات اور آپ کی خصوصیات
اور آپ کی امتیازی اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ نے قیامت تک پیش آنے والے واقعات، احوال اور حالات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آئندہ یہ ہونے والا ہے۔ ان میں سے بعض باتیں اتنی عجیب ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ حضور نے اس وقت یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ آئندہ ایسا ہوگا، لیکن حضور کہتے ہیں کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ اگر اس وقت نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور کہتا تو ہر سننے والا کہتا حضرت یہ کبھی نہیں ہو سکتا جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن کہنے والے چونکہ اللہ کے نبی تھے اسے انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ مثلا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مکہ مکرمہ کی عمارتیں یہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائیں گی اور مکہ مکرمہ کے پیڑ کو چیر کر راستے بنائے جائیں گے تو سمجھ لینا قیامت نزدیک آ چکی ہے۔ کہنے والا کہہ سکتا حضرت آج ابھی تک تو آرکیٹیکچر اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے کہ انڈر گراؤنڈ راستے بنائے جائیں، اور بلڈنگوں کا ایسا سسٹم دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ صاحب 100 منزلہ اوپر بلڈنگیں بنی ہیں، لیکن حضور نے اس وقت یہ بات فرمائی تھی اور آج ہر ایمان والا جا کر کے دیکھ سکتا ہے وہاں کے پہاڑوں سے اوپر وہاں کی بلڈنگیں جا چکی ہیں۔ اور تعجب کرنے سے پہلے ایمان والے کو کہنا چاہیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو بچوں کے پیدا ہونے پر افسوس ہوگا، تو اس وقت ان لوگوں کو بے انتہا زیادہ تعجب ہوتا، مگر تعجب انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ بولنے والے نبی کی ذات تھی۔ اگر آج کوئی انسان یہ کہے گا ایک وقت آنے والا ہے ہر آدمی کی تمنا ہوگی کہ میں بیمار رہوں اور کوئی آدمی پسند نہیں کرے گا کہ میں صحت مند رہوں، تو سننے والے کہیں گے کہ صاحب یہ تو بالکل غلط، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آج کوئی آدمی اعلان کرے گا کہ ایک وقت آنے والا ہے ہر آدمی تمنا کرے گا میرے پاس مکان نہیں ہونا چاہیے میں سڑکوں پر رہوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آج کوئی آدمی اعلان کرے گا ایک وقت آنے والا ہے ہر آدمی کی چاہت ہوگی کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہونا چاہیے میں غریب رہوں گا، تو سننے والے کہیں گے صاحب یہ تو بالکل عقل کے خلاف بات، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے اس بات کو سن کر تعجب ہوگا ویسا ہی تعجب اس وقت صحابہ کو ہوا ہوگا جب یہ بات حضور سے سنی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آنے والا ہے ہر آدمی تمنا کرے گا میری اولاد کم ہو، تو صحابہ کا تعجب، مگر انکار اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ اللہ کے نبی بولنے والے تھے۔ حدیث میں ہے وَيَكُونُ الْوَلَدُ غَيْظًا، جب بچہ پیدا ہونے پر افسوس ہوگا، بچہ پیدا ہونے پر ان کو غصہ آئے گا۔ چاچی یورپ سے چلا ہوا یہ باتیں نظریہ اور مارکس کی تھیوری کہ صاحب انسان بڑھیں گے تو دنیا میں بھوکمری آئے گی، پوری دنیا میں زور لگایا گیا کہ انسان کسی طرح سے گھٹنے چاہیے، لیکن اللہ کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے پوری دنیا میں خاندانی منصوبہ بندی کی پوری تحریک چلتی رہی اور انسانوں کی آبادی بھی بڑھتی رہی اور وہ رکتی نہیں ہے، ہر اگلے سال جو ہے وہ نسبتاً آبادی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ تو خدا سے مقابلہ ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اس سے بچے پیدا نہیں ہوں گے، حضور نے فرمایا ما من نسمۃ کائنۃ الا هو یقال، کہ جو بھی دنیا میں آنے والا وہ تو آ کر رہے گا، تم کتنے ہی زور لگاؤ، تم کتنے ہی روکنے کی کوشش کرو کہ جس کو دنیا میں آنا ہے وہ آ کر رہے گا۔ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے ملے تھے، کہنے لگا صاحب یہ نسبندی کے بارے میں اسلام کا موقف اتنا سخت کیوں ہے؟ میں نے کہا جی ہاں یہ تو ایسی مثال ہے کہ آپ گاڑی بس میں چڑھ گئے اور دوسرا جو چڑھنے والا اس کو دروازہ بند کر کے رکھیں گے تو میں نہیں چڑھنے دوں گا۔ کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ ہے کہ آپ زندگی میں آ گئے، اب آپ کا بچہ آنا چاہتا ہے، آپ کہتا ہے بیٹا میں تمہیں دنیا میں نہیں آنے دوں گا۔ اگر وہ بچہ کسی طرح سے دھوکہ دے کر آ گیا اور بعد میں کہا جائے گا یہ تمہارا باپ ہے جو تمہیں دنیا میں نہیں آنے دے رہا تھا، اس وقت اپنے بیٹے سے پوچھیے گا کہ تمہارے دل میں میرے متعلق کیا احساسات ہیں؟ فوراً کہنا چاہیے میرا باپ ہے یا میرا قاتل تھا، اس کے قتل کی تمام کوششیں فیل ہو گئی تو میں دنیا میں آ گیا، اس کے احساسات سے پوچھیے گا۔ اور اگر آپ ابھی پیدا نہ ہوئے ہوتے اور آپ کی ابا جان کہتے ہیں میں نسبندی کرنے والا ہوں اور جس کے نتیجے میں آپ دنیا میں نہ آتے لیکن اتفاق سے اس کی نسبندی فیل ہو گئی اور یا کی تھی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی اور آپ دنیا میں آ گئے تو آپ اپنے باپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حضور نے فرمایا تھا یقون الولد غیظا، بچوں کے پیدا ہونے پر افسوس ہوگا۔ یورپ میں جب لوگوں سے پوچھتے ہیں بچہ کہنے لگا بچے سے زیادہ وفادار کتا ہوتا ہے، وہ بڑے فخر کے ساتھ کتے کو گلے لگاتے ہیں، اپنے بیٹے کو گلے لگانے کو باہر لگتا ہے۔ وہاں کی ماڈرن لیڈیز کو بچہ پالنا بوجھ ہے، کتا پالنا خوشی ہے۔ وہ 8 کتوں کو لے کر ان کی خدمت کرتی رہیں گے لیکن بچے کو بیچ میں کہتے ہیں تو کباب میں ہڈی ہے، ہمارا ہنی مون جو ہے وہ بے مزہ ہو جائے گا، ہاں کتے لے کر کے پہلے۔ کتوں کی تہذیب کا دور ہے، کتوں کی خدمتوں کا دور ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا فرمایا تھا۔ حضور کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا آئندہ کیا کیا ہونے والا، اسی میں آپ نے فرمایا تھا میری امت قرآن کو چھوڑ دے گی اور میری امت قرآن پڑھنے کو عیب سمجھنے لگے گی۔ آج کا دور وہی،
یا ابا جان سے پوچھتے ہیں بیٹا کیا کر رہا ہے؟ کہنے کا فلاں انگلش میڈیم اسکول میں، اتنی فیس، اتنا ٹیوشن پر، اتنی بہت زیادہ معیاری اسکول ہے جی، بہت اچھا. اس بچے کا قرآن پڑھتا ہے، کیا جلدی سے بات پوچھو آئندہ. جی سری نگر میں ایک گاؤں کے لڑکے کو لایا گیا، وہ اس کے بارے میں کرسچن بن چکا تھا. اس سے جب پوچھنے لگے تو اس سے پوچھا تم نے ایسا بائبل پڑھی ہے؟ کہہ رہے جی ہاں. کہاں سے لائی تھی؟ کہہ رہے میں نے 1400 روپے کی خریدی تھی بائبل سنڈے مارکیٹ سے. سنڈے مارکیٹ میں کون بائبل بیچے گا؟ لیکن خیر جھوٹ بول رہے تھے، لیکن 1400 روپے کی خریدی. اس سے پوچھا گیا تم نے کبھی یہ سنا قرآن؟ کہہ رہے جی میں نے تو دیکھا قرآن کا یہ اسلامی قاعدہ. کہہ رہے جی نہیں. امپارہ تمہیں پڑھا کرے؟ کہہ رہے نہیں. تو امپارہ پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، بائبل خرید کر کے پڑھنے کی فرصت ہے. امت تک قرآن میں ہے وقال رسول، وہ دن یاد رکھنا جب قیامت کے دن نبی آئیں گے اور وہ پہلے شکایت کریں گے یا اللہ میری امت میرے قرآن کو چھوڑ چکی. اس وقت یہاں غالباً اب بھی ہو سکتا ہے وہ یہاں کشمیر میں ہوگی، ایک خاتون اس نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو کر کے یہیں آئی تھی. وہ اس ارادے سے کہ میں یہیں رہوں گی، لیکن افسوس کے ساتھ ایک دن وہ کہہ رہی تھی، امریکن خاتون افسوس کے ساتھ کہہ رہی تھی جس گھر میں گئی مجھ سے یہ پوچھتے تھے آپ کے پاس زیور کتنا، مجھ سے پوچھتے تھے آپ نے ٹور کہاں کہاں کے کیے، مجھ سے پوچھتے تھے تم نے نیو یارک واشنگٹن دیکھا وہ کیسا سٹی ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے، یہاں کی عورتیں مجھ سے کیا پوچھتی ہیں کیسا تم نے سوئٹزرلینڈ دیکھا وہ کیسا، ایسی سنری ہے وہاں کی. میں یہ چاہتی تھی مجھے کوئی قرآن پڑھائے، تو جتنے گھروں میں گئی ایک عورت میں مجھے قرآن پڑھانے والی نہیں ملی. یہ ہے امت کا حال. قرآن کریم سچی کتاب اور ہدایت کا راستہ صرف قرآن کے ذریعے اور کوئی راستہ نہیں ہے. شہر رمضان انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کا تعارف کرا کر کہتا ھدی للناس، اس میں ہدایت ہے. لیکن جب امت قرآن سے دور ہو جائے گی، جیسے اس وقت امت کا مزاج ہے کہ ہر باپ کی تمنا یہ ہے میرا بیٹا ہر وہ تعلیم پڑھے جس کا سکوپ آگے اچھا ہو، جس کے نتیجے میں آگے کی کمانے والا بن جائے، چاہے اس کا اسلام محفوظ رہے، چاہے قرآن پڑھنا آتا ہو اس کو یا نہ آتا ہو. کچھ تو اس غلط فہمی میں ہے، کچھ اس غلط فہمی میں ہے کہ خالی قرآن پڑھنے سے کیا ملے گا جب تک قرآن سمجھ میں نہ آئے. اور سمجھنے کے لیے جو علم چاہیے وہ پڑھنے کی فرصت نہیں، تو جو سمجھنے کے لیے جو علم چاہیے وہ پڑھنے کی فرصت نہیں. بغیر سمجھے پڑھنے کے بارے میں ذہن میں خط بیٹھا ہے، اس پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. لہٰذا نہ تلاوت ہے نہ تو فہم قرآن. ایک دفعہ ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگا یہ طوطے کے رب کا فائدہ کیا ہے جو بچے پڑھتے رہتے ہیں؟ سمجھ کر قرآن پڑھنا چاہیے. میں نے کہا بہت اچھا، ان کو بتائیں گے آپ سمجھ کر پڑھنا چاہیے. آپ کو ناظرہ پڑھنا آتا ہے؟ کہنے لگا نہیں ابھی نہیں آتا. تو جو ناظرہ پڑھنا نہیں جانتا ہے وہ پڑھنے والوں کو کہتا ہے ان کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، سمجھ کر کو قرآن پڑھنا چاہیے. طرح طرح کے دھوکے ہیں. قرآن کریم دنیا کی ایسی کتاب ہے جس کے الفاظ پڑھنے پر بھی اجر و ثواب کا بھی وعدہ ہے اور ہدایت ملنے کا بھی وعدہ ہے. پچھلا وہ دور کی جس میں لوگ گمراہ ہوتے تھے، اور ایک زمانے میں ایک تحریک چلی تھی، اس کو کہتے تھے ریشنلزم. جو عقل کہے گی وہ صحیح ہے، جو عقل کی نہیں مانے گی وہ غلط ہے. لہٰذا معجزات غلط، کیونکہ عقل میں نہیں آتے معجزات. تو ریشنلزم کی ایک تحریک چلی تھی، اس میں بڑے بڑے لوگ اس کو بہ گئے تھے. اس کے بعد ایک تحریک چلی تھی کمیونزم یا مارکسزم، اس میں بھی اسی طرح سے لوگ بہ گئے تھے. اس پورے ریشنلزم اور کمیونزم کے دور میں وہ سیدھا سادہ مسلمان جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا اور سمجھتا نہیں تھا، اس پر ان باطل اثرات، ان باطل نظریات کا کوئی اثر نہیں آتا تھا. قرآن صرف الفاظ کے الفاظ اگر پڑھا جائے تو انسان کو باطل اثرات سے محفوظ کر دیتا ہے.